السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے دل کے دریچوں پہ، اور جس کی رائٹر ہے نائلہ شاہ۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جون کی تمتماتی سی صبح وہ معمول کی مانند سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس کالی چادر اپنے گرد اوڑھے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ گرے لیدر بیگ سے شاید کثرت استعمال سے اپنی رنگت کھونے کو تھا۔ اس کی اسٹیپ دائیں کندھے پر لٹکائے وہ بائیں ہاتھ میں تھامے ماتھے پہ آیا پسینہ چادر کے پلو سے پونچھتی ہوئی سیاہ دوپٹی کی سادہ سی چپل پیروں میں مقید کیے گھسیٹتی ہوئی اپنے لا حاصل منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گرمی کی شدت جب مزید بڑھی تو اس نے دائیں ہاتھ سے سینے کے ساتھ لگی فائل کو ماتھے پہ چھجا سا بنا کے چند منٹوں کے لیے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور بے بسی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے، لیکن بے سود کھڑی رہی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بیگ سے ایک کارڈ نکالا اور اس پہ لکھے پتے کو اثر نو ازبر کرتی وہ اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ شاہ سنز اینڈ انڈسٹریل کمپنی کی جانب بڑھتی کشمالہ جنید یہ جانتی تھی کہ چمکتے شیشوں سے مزین یہ انٹرنیشنل کمپنی اس جیسی لڑکی کو کبھی بھی جاب پہ نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ اس قدر ضروریات جڑی ہوئی تھیں کہ اسے ناکامی کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی ہر بار نئی کوشش کرنی پڑتی تھی کہ گیٹ پر موجود چوکیدار نے جس انداز میں اس کے حلیے کو سر تا پا دیکھا تھا، اندر جانے کو کہا، اسے یہی لگا کہ اسے شاید انٹرویو سے قبل ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ نکسک سی تیار ریسیپشنسٹ توقع کے برخلاف بہت نرمی سے اسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے کا کہہ کر اپنے کام میں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویٹنگ روم میں خود موجود خوبصورت اور ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے اندر ریسیپشنسٹ کے اخلاق کو دیکھ کر جو ڈھارس بندی تھی وہ بھی ٹوٹنے لگی، لیکن پھر بھی ایک مہم سی امید کے تحت وہ وہیں اپنی فائل تھامے بیٹھی رہی۔ اسے وہاں انتظار میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت بیت چکا تھا جب اس کی سماعتوں میں ریسیپشنسٹ کی نرم آواز ٹکرائی۔ کشمالہ جنید۔ اپنے نام کی پکار پر وہ ایک گھٹی گھٹی سی سانس اندر کو کھینچتی اپنی جگہ سے اٹھی اور پرتعیش آفس کی طرف بڑھ گئی۔ ملک ہاؤس میں اس وقت معمول کے مطابق ڈائننگ روم میں گہما گہمی جاری تھی، کیونکہ اس وقت گھر کے سبھی بڑے افراد ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے، جبکہ بچے اسکول اور کالج کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے واصف ملک نے خوشحال گھرانے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ یوسف سیمینار سے واپس کب آئے گا؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنے منجھلے بیٹے فراز ملک سے اپنے بڑے بیٹے یوسف ملک کے بابت دریافت کیا، جو ملک کے بہت جانے مانے اور قابل بیرسٹر تھے۔ بابا جان شاید پرسوں تک واپس آئیں گے بھائی، فراز صاحب نے جواب دیتے ہوئے میز پر رکھے جوس کا گلاس تھاما۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں باتوں کی ہلکی سی بھنبھناہٹ اور برتن ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جب ہمیشہ کی طرح ایک چہکتی ہوئی آواز ملک ہاؤس کے وسیع و عریض دیدہ زیب ڈائننگ ہال میں گونجی تو ناشتے میں مشغول کیف ملک کا چہرہ آنے واحد میں پتھریلے تاثرات سے سج گیا۔ السلام علیکم ایوری ون، عریشہ ملک کی خوبصورت کھنکتی و مترنم آواز گونجی تو سب نے ہی بہت پرجوش انداز میں اسے جواب دیا۔ آئیں عریشہ، ناشتہ کریں۔ فرحین بیگم مسز یوسف ملک نے مسکراتے لہجے میں اسے دعوت دی تو کیف کی گردن میں ایک گٹلی سی ابھر کر مدعو ہوئی۔ نہیں بڑی ماما، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، آپ پلیز کیف چاچو سے کہیں مجھے ڈراپ کر دیں۔ اس نے ایک نظر سفید شرٹ میں ملبوس اسی کی مضبوط پشت پر ڈالتے ہوئے کھنکتے ہوئے فرمائش کی تو کیف نے ایک جلتی ہوئی نظر خود کو دیکھتے واصف ملک کی جانب دیکھا تو وہ نگاہیں چرا کے رہ گئے۔ آئی ایم سوری عریشہ، لیکن مجھے آج کہیں ارجنٹ جانا ہے اور میرا روٹ آپ کے کالج روٹ سے چینج ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ نیپکن سے چہرہ تھپتھپاتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو خدا حافظ کہتا وہ ڈائننگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عریشہ، آپ پریشان نہیں ہو، یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو، آپ کو آپ کے منجھلے دادا جان چھوڑ کر آئیں گے۔ فرحین بیگم نے بیٹے کی بد اخلاقی چھپانے کو فراز صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے دیے گئے نام کی جانب اشارہ کیا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ مطلب کہ میں آج فل سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ اپنے ینگ سے دادا جان بلکہ منجھلے دادا جان کے ساتھ کالج جاؤں گی۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتی ہوئی کیف کی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھتے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ یہ زیادتی ہے عریشہ بچے، ہم دادا جان اور ہماری بیگم آپ کے لیے ماما جان۔ واصف صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے فراز ملک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مصنوعی رنجیدگی سے کہا تو وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر دباتی ہوئی تھوڑا آگے کو جھکی۔ دیکھیں نا چھوٹے دادا، چھوٹی ماما جانی کو دیکھیں، یہ کس اینگل سے میرے جیسی 20 سالہ حسین دوشیزہ کی دادی لگتی ہیں۔ اس نے شرارت سے مسز فراز ہاجرہ بیگم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جوابی سوال کیا تو ڈائننگ روم کھلکھلاہٹوں سے گونج اٹھا اور
ملک ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں مسکراہٹیں بکھیرتی اور سمیٹتی عریشہ ملک اس بات سے قطعی انجان تھی کہ اس کی ہر صبح ملک ہاؤس میں چند لمحے کی ملاقات کسی کے لیے کس قدر بھاری ثابت ہوئی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ملاقات کے زیر اثر چند گھنٹوں کے لیے ساری دنیا سے رابطہ منقطع کر لیتا تھا، اپنی منکوحہ سے بھی۔ بہت دنوں کے بعد پھر سے آج شاہ پیلیس کے سیکنڈ فلور کے بالکل آخری سرے پر بنے اس کمرے میں توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اگرچہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، لیکن چونکہ ہانپتی کانپتی ملازمت چند لمحے قبل ہی وہاں سے آئی تھی اور وہی دروازہ بند کرنا بھول بیٹھی تھی، اور اب اسی ادھ کھلے دروازے سے آتی یہ آوازیں وہاں کے مکینوں کو خاصی ناگوار گزر رہی تھیں۔ نہ جانے کب تک یہ تماشا برداشت کرنا ہوگا۔ نیہا نے نہایت بیزاری سے 7 سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے حقارت سے استفسار کیا اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب تک سارے ہمارے ہاتھ اس تماشے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، بینش بیگم نے بیٹی کی نخوت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ وہاں موجود باقی نفوس کے تاثرات بھی ویسے ہی تھے، نخوت، نفرت، ناپسندیدگی اور بیزاری سے بھرے پڑے۔ ڈونٹ وری ڈیئر، ماما بتا رہی تھی کہ آج اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے والی ہیں وہ۔ آئرا نے گھنگریالے بالوں کی لٹ اپنے انگلی سے لپیٹتے ہوئے دو معنی انداز میں بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نیہا نے چونک کے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب نے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب موڑی۔ مطلب 1-2 دن تک آنکھوں سے دیکھ لینا، نپا تلا سا جواب دیتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ باقی سب نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا جو بہت موڈی تھی، لیکن یہ بات وہ اس کے لیے اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہاں اس پیلس میں موجود نفوس سب کی خامیوں کو چاروں ناچار نگل لیتے تھے۔ ان سب نفوس کے لیے فی الحال ایک دوسرے سے دشمنیاں نہیں نبھانی تھیں، کیونکہ اس وقت ان سب کا ایک ہی سانجھا دشمن تھا، جو اس وقت سیکنڈ فلور کے کونے پر بنے ماسٹر بیڈ روم میں ویل چیئر پر بیٹھا سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بدترین حالات کا شکار ہوئے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کوفت و بیزاری کے ساتھ سامنے شیشے کی میز کی دوسری جانب بیٹھی اس خوبصورت اور طرح دار سی عورت کے ایکس رے کرتی نگاہوں کو بمشکل برداشت کرتی وہ ان کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی، جو اس کی سی وی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد فارمل انٹرویو کے بجائے اس کی فیملی کے متعلق سوال و جواب کرنے کے بعد نہ جانے کن سوچوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ مس کشمالہ جنید، آپ کی سی وی میں نے چیک کی ہے، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت زبردست ہے، لیکن آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی تو کشمالہ کے چہرے کی مایوسی پھیل گئی، لیکن وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ بکیرے اپنی فائل کے لیے کرسی سے اٹھی۔ اٹس اوکے میم، تھینک یو۔ مروتاً ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھنے کو تھی جب پاور سیٹ پر بیٹھی مسز نیلم شاہ نے اسے فوراً روکا۔ بیٹھی رہیے مس جنید، اگرچہ آپ کے پاس اس طرح کے کمپنیز میں جاب کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت زبردست ہے، اس لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب ہے۔ ان کی بات بے توجہی سے سنتی کشمالہ جو کرسی پر بے دلی سے ٹکی ہوئی تھی، ان کے کہے جو آخری جملے پہ جی جان سے چونکی۔ جاب؟ اس کے متعجب و بے معنی یقین و خوبصورت نگاہیں اس کے میک اپ سے سجے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھی۔ بالکل، انہوں نے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے اس کی حیرانگی دور کرنی چاہی۔ کیسی جاب؟ اس کی آنکھیں یکایک امید کے تمتماتے دیوں سے چمکنے لگی تو نیلم شاہ کے چہرے پر سکون پھیلتا چلا گیا۔ میرے شوہر کے بھتیجے کو ہوم ٹیوشن دینی ہوگی، اس کے لیے آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات دی جائیں گی، مکمل سیلری پیکج بھی دیا جائے گا جو یہاں موجود ورکرز کو دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بھی ہوم ٹیوشنز کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5:30 بجے تک ہوگی۔ ان کی تفصیل میں کی گئی اس بات پہ اس کے چہرے پر تعجب کے رنگ بکھیرے گہرے ہوئے کہ اتنی لمبی ٹیوشن وہ کیسے دے سکے گی، لیکن پھر سوچا کہ کوئی اور جاب کرتی تب بھی اتنا وقت تو دینا ہی تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ جڑی بہت سی امیدوں کو سوچتی انہیں اپنی رضامندی دے گئی۔ اس کی رضامند ہونے پر نیلم شاہ نے اس کے سامنے کانٹریکٹ پیپر رکھے جن کے مطابق وہ ان کے شوہر کے بھتیجے کا کورس مکمل ہونے سے پہلے اس جاب کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کانٹریکٹ پر شاید وہ کوئی سوال اٹھاتی، لیکن اس معمولی سی جاب کے غوث جو مراعات اور 70,000 ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی اس نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے، اور شاید ایسے ہی تالے یہاں موجود ہر دوسرے فرد کے منہ پہ لگ جاتے ہیں جب انہیں اپنے سے زیادہ خود سے وابستہ رشتوں کی خوشی، سلامتی اور سکون کے لیے ایسی مراعات درکار ہوں۔ مس جنید جاتے ہوئے ریسیپشنسٹ سے اپنی اپائنٹمنٹ لیٹر لیتی جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم نیلم شاہ کا شکریہ ادا کرتی آفس سے نکلنے والی تھی جب عقب سے آتی اس کی آواز پر وہ گہری سانس بھرتی سر اسبات میں ہلا کے دروازہ پار کر گئی، جبکہ اندر لگژری آفس کے روم کی پاور سیٹ پر بیٹھی نیلم شاہ پہلی سیڑھی پر قدم جمائے بہت سرساری کے ساتھ مسکراتی ہوئی باقی انٹرویو کینسل کرنے کے آرڈر دے رہی تھی، کیونکہ انہیں اپنا کوہ نور مل چکا تھا۔
ڈیڈ پلیز آپ کیوں بی جان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ جو حکم مجھے یہ دے رہی ہیں میں اسے پورا نہیں کر سکتا؟ وہ آج تقریباً 15 دن کے بعد حویلی لوٹا تھا، لیکن آتے ہی جب وہ حسب عادت بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو ان کی پرانی فرمائش سن کر وہ حقیقتاً جھنجھلا اٹھا۔ تو کیا مجھے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو تم؟ بی جان نے پھپکتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ وہ ان کی ایسی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو زار و قطار روتے ہوئے اس سے خاصی نالا نظر آ رہی تھیں۔ بی جان، آپ کیسے کسی دوسرے کے لیے اپنے پوتے کو ایسی تکلیف پہنچا سکتی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے یہ الفاظ میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہیں؟ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا اور پھر ان کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتا وہ اپنی سیاہ گھور خوبصورت آنکھوں سے ان کے پرنور چہرے کو دیکھتا پرتاسف لہجے میں بولا تو ان کے چہرے پر ملال جاگ اٹھا۔ وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، تم جانتے ہو کہ ہمارے جدی پشتی وہ پیر چلے آئے ہیں، اور آج تم اپنی اکڑ اور بیجا ضد کی وجہ سے مجھے میرے پیر کے سامنے شرم سے ڈوب مرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ مزید تیزی سے رونے لگی تو روما بیگم نے فہمائشی نگاہ ڈالتے ہوئے ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا خاموش تسلی دی۔ آپ کس دور میں جی رہی ہیں بی جان؟ اور معاف کیجیے گا پیر سائیں نے ایسی فضول رسموں، وہ سخت ناگواری سے بول رہا تھا جب آغا صاحب نے اسے فوراً ٹوکا۔ سفیان، ان کی تنبیہ آواز پر وہ سنبھلا اور پھر گہری سانس بھرتا کھڑا ہوا۔ اوکے سوری، لیکن پھر معذرت بی جان، لیکن میں ایسی کوئی رسم نہیں مانتا جس سے پہلے کسی جیتی جاگتے وجود کو اپنے نام سونپوں اور پھر اس وجود کو بنا دیکھے اندیکھی قید کی نظر کر دوں۔ اس کی بھاری بیج لچک اور قطعیت سے بھرپور آواز کمرے کی بوجھل فضا کو مزید بوجھل کر گئی، جبکہ بی جان کی مزید بڑھتی سسکیوں پہ روما آغا، آصف آغا اور علی آغا نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا، اور دوسری جانب اپنے کمرے کی وسط میں ٹہلتا سفیان بہت بے چینی سے اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی کولیگ اور دوست اس کے شادی کرنے کے خواہش کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی نازک کلائی پر بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سامنے موجود اس وسیع رقبے پر پھیلے کشادہ عمارت کو دیکھا، جس پر جلی حروف میں جگمگاتا شاہ پیلس نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ گاڑی سے اسے بتائے گئے وقت پر تقریباً 20 منٹ پہلے ہی اس کی منزل پر لے آئی تھی، اور چونکہ آج اس کے کلاس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ بھی صبح جلدی ہی اپنے کام ختم کر کے جنید صاحب کو ناشتہ دینے کے بعد جلدی ہی تیار ہو چکی تھی، اس لیے گاڑی کے وقت سے پہلے پہنچنے پر وہ کسی ہڑبڑاہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ چوکیدار کو شاید اس کے آنے کی خبر تھی، تبھی بنا کسی روک ٹوک کے اسے اندر جانے دیا تھا، اور چونکہ اس وقت وہ اپنی ہی ذہنی خلفشار میں مگن تھی اس لیے وہ بنا ارد گرد دھیان دیے سیدھی چلتی جا رہی تھی، جہاں سامنے اسے ایک ملازمہ نظر آئی جو بنا کچھ کہے اسے اندرونی حصے میں لے گئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں چندیاسی گئیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ ہال کی زیبائش و آرائش سے غور کرتی ملازمہ کی روبوٹ سی آواز گونجی، آئے میں آپ کو چھوٹے صاحب کے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ اس کی پکار پر وہ سر ہلاتی ایک متعجب سی نگاہ خالی گھر جہاں صرف ملازمین دکھائی دے رہے تھے پر ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کیا گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ اس نے دل میں پھنپتے اندیکھے خوف کا شکار ہوتے ہوئے اس نے ملازمہ سے استفسار کیا۔ سب سو رہے ہیں، ملازمہ نے نپا تلا سا جواب دیتے ہوئے اسے سیکنڈ فلور کے آخری سرے پر موجود کمرے تک رہنمائی کی۔ یہ چھوٹے صاحب کا کمرہ ہے۔ وہ بند دروازے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے کہے کہ اس بچے کو ڈرائنگ روم میں لے آئے، وہ نیچے ہی پڑھا دے گی، لیکن پھر سوچا کہ بڑے گھروں کے بچوں کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے شاید وہ اپنے کمرے میں پڑھنا پسند کرے گا، اس لیے وہ چپ سادھ گئی۔ خود کو ایک نئے محاذ کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی وہ اللہ کا نام لے کر دروازے پر ہولے سے دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو پہلی نگاہ پر ہی جیسے پتھر ہو گئی۔ کمرے کی وسط میں پڑی ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص کم از کم بچہ نہیں تھا جسے وہ ٹیوشن دینے آئی تھی، بلکہ کمرے میں موجود شخص کی عمر 28-29 سال سے کم نہ ہوگی۔ وہ اس عجیب سے افتاد پر چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس کی سچویشن کو سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی جب اس کی کھردری اور وحشت زدہ سی آواز کمرے میں گونجی، کون ہو تم؟ درست لہجے میں کیے گئے استفسار پر اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ میں اس سے اگلے اس شخص نے سامنے پڑی میز پر رکھی اپنی قیمتی موبائل اٹھا کر دیوار پر زور سے مارتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو اس کے حلق سے ایک واشگاف سی چیخ نکلی۔ اس شخص کی سرخ آنکھیں چھلکتی وحشت دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے وہ اسی وقت اپنے حواس کھو دے گی۔ اس وقت اس کی لرزتی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر اس کمرے کی دہلیز پار کر جائے اور اس زندان سے باہر نکلے۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کی لرزتی کانپتی اور ابتر حالت کا اثر لیے بنا وہ بلند آواز میں دہاڑا تو وہ لرزی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دے پاتی کمرے میں ایک نرم آواز گونجی، یہ آپ کے ٹیوٹر ہیں۔ نووادرتی کی آواز جہاں اس شخص کے لیے حیرانگی کا باعث تھی وہیں اس کی سماعتوں پر کوڑے کی مانند برسی۔ اس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے شدید حیرت و بے یقینی بھرے اس بھرپور مرد کو دیکھا جسے اسے ٹیوشن دینے کے لیے کہا جا رہا تھا، جبکہ وہ تو یہاں کسی بچے کو ٹیوشن دینے کا سوچ کر آئی تھی۔ اس کا سر اس عجیب و غریب افتاد پر چکرا اٹھا تھا۔ مجھے کسی ٹیوٹر کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے، آپ اسے یہاں سے واپس بھیج سکتے ہیں۔ حقارہ سے ایک سائڈ پر کھڑی کشمالہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اپنی اس قدر ذلت پر آنسوؤں سے بھر گئی جنہیں چھپانے کو وہ لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی صحیح کرنے لگی۔ مہابیر شاہ، آپ نے ایک ہفتہ قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی اسٹڈی مکمل کریں گے، اس لیے آپ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ ڈاکٹر کاشف، جن کی عمر لگ بھگ 50 سے 55 سال کے درمیان ہوگی، ان کی نرم مگر قدر تنبیہ آواز کمرے کی چوکھٹ پار کرتی کشمالہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، لیکن وہ بنا مزید کچھ کہے سنے کانپتے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی، جبکہ کمرے میں بیٹھا مہابیر شاہ تاحال ابھی تک اس جگہ کو نفرت سے گھور رہا تھا جس جگہ کچھ لمحے قبل وہ اپنی تمام تر خوبصورتی و معصومیت کے ساتھ کھڑی تھی۔ لگژری آفس کی داہنی گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ خوبصورت ہونٹوں کے بیچ سگریٹ دبائے اپنی بھوری آنکھوں کے نیچے سڑک پر پھسلتی تیز رفتار گاڑیوں پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ جب خیالات کی روش نہ جانے کس رو میں بہکی ہوئی تھی۔ آپ کے گال پر موجود یہ تل مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی کھنکتی ہوئی آواز کانوں میں گونجی تو پشت کی جانب موڑے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی بے ساختہ انداز میں اندر کی جانب بھینچ سی گئی۔ وہ تمہارے لیے اس دنیا میں اتاری ہی نہیں گئی ہے، اس لیے اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کیف ملک۔ ایک اور بے لچک اور خشک آواز کانوں میں گونجی تو اس کی ٹریفک پر مرکوز بھوری آنکھوں میں جیسے مرچیں سی چبھنے لگی، جبکہ سانسیں بھاری سے بھاری تر ہونے لگی۔ تبھی اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تھاما ہوا سگریٹ دوبارہ سے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے گہرا کش لگایا اور گلاس وال کے سامنے سے ہٹا۔ سیکریٹری کو نیکسٹ میٹنگ کے متعلق کال پر بریفنگ دے کر اس نے کرسٹل ٹیبل پر رکھے اپنے بیش قیمت موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم، کیف ملک اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز گونجی تو دوسری جانب موجود غزل بخاری ناراض ہونے کے باوجود ہلکا سا مسکراتی۔ وعلیکم السلام اینڈ مسز کیف ملک اسپیکنگ، شوخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کیف کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان جبکہ آنکھوں میں چھائی وحشت بڑھا گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا تو نگاہ ایک دم اس کے چہرے کے سامنے آ گئی اور یاد آیا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ تبھی وہ کھنکتے ہوئے بولی، میں بہت اچھی ہوں لیکن آپ بہت برے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ اب کی بار وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اس کے آگے ہو کے سگریٹ کے ایش ٹرے میں مسلا اور خود کو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے پرسکون ہوا۔ یہ تو مجھے پتا ہے لیکن کچھ نیا ہوا ہے کیا؟ اس کی متبسم آواز پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے صبح سب سے پہلے آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ ہیں کہ 12 بجے تک میسر ہی نہیں ہوتے۔ اس کے شکوے پہ اس کی مسکراتے ہوئے لب جڑ گئے، جبکہ نگاہوں کے سامنے بے ساختہ اس کی شکوے کی وجہ لہرائی تو چہرے کی گمبھیرتا بڑھنے لگی۔ اس وقت میں خود کو میسر ہونا نہیں ہوتا، آپ کو کیسے وقت دوں گا؟ بے بسی سے خود کلامی کرتا وہ آنکھوں کے زور سے مسلتا ہوا سیدھا ہوا اور ہولے سے گلا کھنکارا۔ آپ ناشتے سے پہلے کال کر لیا کریں، اس نے درمیانی راہ نکالنی چاہی۔ ناشتے کے بعد کیا ہو جانا ہے؟ غزل نے بات برائے بات سوال کیا۔ اس وقت میں خود کا نہیں رہتا۔ سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ اسے خداحافظ کہتا ہوا کال بند کر گیا اور بہت وحشت زدہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میری ذات، میرے جذبات و احساسات کو جس طرح سے آپ سب نے بے قدر جانا ہے اس کے لیے میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میز پر اپنے موبائل اٹھاتا وہ دل ہی دل میں اپنے مجرموں سے مخاطب ہوا۔ تبھی کنپٹی کی پھڑکتی ہوئی رگ اس کے اندرونی کیفیت کا حال بخوبی بیان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی وحشت زدہ انداز میں وہاں سے نکلتا، اس کا موبائل ایک دم سے گنگنا اٹھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ موبائل کی روشن اسکرین پر ڈالی جہاں کوئی نام سیو نہیں تھا، لیکن اس کی ضروریات ہی نہیں تھی۔ وہ بنا اجازت دل کے کواڑ خانوں میں برجمان تھی۔ اس کی اسکرین پر جگمگاتا نمبر اس کے پورے وجود سمیت اس کے دل کو بھی لحظہ بھر کے لیے ساکت کر گیا۔ موبائل گنگناتے بند ہو گیا تو اس کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے ایک نظر موبائل پر ڈالی جو اسی لمحے دوبارہ سے گنگنانے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر کال کاٹ دے، لیکن اس کا انگوٹھا سر بٹن پر پریس کرنے کے بجائے سرچ بٹن سے ٹکرایا تو اس کی کھنکتی ہوئی آواز آفس میں گونجنے لگی۔ السلام علیکم کیف چاچو، میں عریشہ بات کر رہی ہوں۔ اس کی مترنم آواز اس کی سماعتوں پہ جیسے چابک کی طرح برسی تھی، جبکہ الفاظ چاچو پہ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وعلیکم السلام کہیے، اس نے فوراً اپنے ضبط کی تنابیں کھینچتے ہوئے اس سے اس اچانک کال کے متعلق استفسار کیا۔ چاچو میں کالج میں سے فری ہو گئی ہوں، آج 3 لیکچر نہیں ہوئے، آپ پلیز ڈرائیور انکل کو کہیں کہ مجھے آ کر لے جائے۔ اس سے قبل اس نے کبھی اسے یوں کال نہیں کی تھی۔ آج اگر کی تھی تو وہ اسے لینے کے لیے ڈرائیور کو نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ عریشہ ملک کے متعلق کیف ملک کسی بھی اندھا اعتماد نہیں کیا کرتا تھا۔ وہی عریشہ ملک جس کے لیے کیف ملک اس کا چچا تھا، لیکن اسی کیف ملک کے لیے عریشہ ملک اس کا سب کچھ تھی۔ خوبصورت مومی پاؤں سیاہ چپل میں مقید کیے وہ بہت نزاکت کے ساتھ سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیروں کی حرکت کے ساتھ اس کو کمر پر لٹکتی اس کی لمبی چوٹی بھی ہلکورے لیتے دیکھنے والی
لیے آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ نور کی شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے پیر سائیں کا؟ ہال میں بیٹھی اس کی ماں امرین بیگم کے ساتھ براجامان اس کی چچی زہرا بیگم نے استفسار کیا تو امرین بیگم کی آنکھوں میں اذیت کے رنگ پھیل گئے۔ پتہ نہیں اپنی تکلیف دیورانی سے ظاہر کیے بغیر انہوں نے نپا سا جواب دیا تو زہرا بیگم کچھ بدمزاج سی ہوئی۔ انہوں نے نور کو بتایا کہ وہ خاندان کی خوشحالی کے لیے وقف کیے جانے والی ہے۔ انہوں نے ایک اور داؤ کھیلنا چاہا، ویسے بھی اس وقت وہ فارغ تھی، مرد سارے مردان خانے میں تھے، ملازمیں سارا کام مکمل کر کے جا چکی تھیں جبکہ لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھیں، جبکہ وہاں آنے والی نور بھی ماں اور تائی سے فاصلے پر بیٹھی کزن کے ساتھ براجمان ہو گئی۔ برجائی ابھی بچی کا ذہن خراب نہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب وقت آیا تو اسے سمجھا دیں گے۔ انہوں نے دبے دبے لہجے میں انہیں جواب دے کر ایک نظر بیٹی کو دیکھا جس کی حسین نظروں کو خیرہ کرتا تھا، اس کا حسن نظروں کو خیرہ کرتا تھا۔ ارے کس وقت کا انتظار کر رہی ہیں آپ بھابھی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کل پیر سائیں کی وہ مرید دربار آئی تھی جن کے پوتے سے نور کا نکاح کرنا ہے؟ اب ایسے میں آپ نور کو سمجھاتی نہیں ہیں تو اس کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ انہوں نے امرین بیگم کو گہرے دکھ میں مبتلا کرتے ہوئے ساتھ مشورہ بھی دیا کہ آج ہی نور کی سچائی سے آگاہ کر دیں، یا خدا میری بیٹی کو اس آزمائش سے بچا لے۔ انہوں نے زہرا بیگم کو جواب دینے کے بجائے دل ہی دل میں اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ انہیں اس آزمائش سے بچا لے۔ انہوں نے نور کو دیکھا جس کے قلقل کرتی ہنسی اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، وہ کیسے اپنے دل کے پر پتھر رکھ کے اس ہنسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اگر آپ نہیں کر سکتی تو مجھے بتائیں، میں کروں نور سے بات۔ وہ شاید بہت جلدی میں اسے سارے ڈرامے کا اینڈ دیکھنے کو بےتاب تھی۔ نہیں، میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ انہوں نے نرمی سے انہیں انکار کیا جبکہ وہاں دور کزنز میں بیٹھی نور ان کی باتوں پر متعجب ہوئے جا رہی تھی۔ میری شادی کس نے بتایا تمہیں؟ اس کی شادی کی اڑتی خبریں سبھی تک تقریباً نامحسوس انداز میں پہنچ چکی تھیں اور اب کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں تمہاری شادی، اور جہاں تک میں نے سنا ہے بابا سائیں تایا سائیں کو بتا رہے تھے کہ لڑکا بہت پیارا ہے۔ سما کی شوخی پہ حیران بیٹھی نور کے گال ایک دم سے بہت بے ساختگی میں انجانے سے احساس کے تحت سرخ ہوئے تو سب اسے دیکھ کر کھلکھلانے لگی، مسکراہٹیں بکھیرتی ان لڑکیوں اور سپنے سجاتی۔ نور کو پتہ نہ تھا کہ کچھ دنوں تک اس کے سروں پر کیسا بلاسٹ ہونے والا تھا۔ بیڈ پر اپنے بیگ رکھے وہ بڑے بگڑے موڈ کے ساتھ اپنے کپڑے ٹھونسے جا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹا کر آمنہ آغا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے بمشکل اپنے بگڑتے جذبات اور تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ہولے سے مسکرا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ بہت نرم لہجے میں استفسار کرتے ہوئے وہ اس کے بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو ایک سائڈ پر کرتی وہیں بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ بیگ میں رکھی۔ واپس جا رہا ہوں میں شہر، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو انہوں نے بغیر اس کے خوبرو چہرہ دیکھا۔ حالات سے ڈر کر بھاگنے والے لگتے تو نہیں تھے آپ ایسے ایس پی سفیان آغا؟ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے جتلایا تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ حالات سے ڈر کر نہیں بھاگ رہا تائی جان، لیکن مجھے بی جان کی ضد پریشان کر رہی ہے۔ میں یہاں آیا تھا کہ ماما کو بتا سکوں کہ میں اپنے کلیگ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بیداری سے بات ادھوری چھوڑتا وہیں بیڈ پر ٹک گیا تو آمنہ آغا نے توجہ سے اس کی جانب دیکھا۔ پسند کرتے ہو کلیگ کو؟ انہوں نے سوچ سمجھ کر سوال اٹھایا۔ فار گاڈ سیک تائی جان، میں ان جھنجھٹوں میں پڑنے والا شخص نہیں ہوں، لیکن میں اس میس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے شادی کرنے کو کہا۔ لیکن بی جان کی رد عمل میرے لیے پریشان کن ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت بیک وقت پریشانی، جھنجھلاہٹ اور بیزارگی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے خوبصورت چہرے کو گمبھیرتا بڑھا رہی تھی۔ تو پھر بی جان کی بات مان لو۔ آمنہ آغا کی بات پر اس نے فشار خون ایک بار پھر سے بلند ہوا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناٹ اگین تائی جان، میں اپنی استعمال کی ہوئی بے جان چیز کسی کے لیے نہیں چھوڑتا، اور آپ سب چاہتے ہیں کہ میں ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اپنا نام کر کے لاوارثوں کی طرح وہیں چھوڑ کے خود بے غیرت بن جاؤں۔ وہ ایک دم سے آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ پڑا، لیکن آمنہ آغا نے اطمینان سے اس کے غیظ و غضب کو برداشت کرنے کے بعد سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ آپ ایسا کرو؟ ان کی پرسکون نرم آواز پر غصے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھرتا سفیان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر پھیلا تبسم اور آنکھوں میں چھائے ناقابل فہم تاثرات سے کھٹکا سا گیا۔ وہ کانپتے لرزتے قدموں کے ساتھ بمشکل سیڑھیاں اترتی جب نیچے پہنچی تو سامنا فوراً لاؤنج میں بیٹھی نیلم شاہ سے ہوا۔ وہ تیر کی مانند اس کی جانب لپکی۔ میم، وہ اس کے خشک ہوتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا جب وہ بہت شائستگی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی، مل لیا اپنے اسٹوڈنٹ سے آپ نے مس کشمالہ؟ ان کے سوال پر ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹتے چلے گئے۔ میم، وہ اسٹوڈنٹ، اس نے انہیں گویا باور کرانا چاہا کہ وہ بھرپور مرد اس کی اسٹوڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہی اسٹوڈنٹ جس کو پڑھانے کے لیے آپ نے کل کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ ان کی نرم الفاظ میں چھپی تنبیہ پر کشمالہ کے حواس جیسے جاگ اٹھے۔ اس کو احساس ہوا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ دیر شاید اس کو اپنی جلد بازی کی بدولت ہوئی تھی کہ وہ اپنی جاب کے متعلق مکمل معلومات لینا بھول گئی تھی، اور اب آمنہ پہاڑ کی طرح کھڑی ضروریات کے سامنے وہ اپنے کانٹریکٹ پر انکاری ہونے
انکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ جی میم، وہ ہولے سے کہتی ہوئی واپس مڑی اور تھکے تھکے قدموں کے ساتھ واپس سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسی کمرے کے سامنے پہنچ چکی تھی جہاں گزرے چند لمحے اس کی زندگانی کی تمام تر اذیتوں سے بھرے تھے، مگر وہ چاہ کے بھی اپنے قدم واپسی کی جانب نہ موڑ سکتی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو اندر صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر کاشم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے نگاہیں کمرے میں پڑی اپنی ویل چیئر پر مرکوز تھیں۔ آئیں بیٹا، بیٹھیں آپ، ڈاکٹر کاشم نے فوراً اسے خوش آمدید کہا تو وہ ہولے سے اپنے قدم اٹھاتی نرم و دبیز قالین کے رونگتی جا کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کمرے میں چھائی آکورڈ سی خاموشی کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور سوال کیا تو اس نے درزیدہ نگاہوں سے اس شخص کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو محسوس کیا، لیکن ضبط کر گئی۔ کشمالہ جنید، اس نے اپنا تعارف کروایا اور پھر نگاہ اپنے خود میں رکھے ہاتھوں پر مرکوز کر دی۔ بہت پیارا نام ہے، یہ میرا بہت پیارا دوست ہے مہابیر شاہ، یہ آپ کا شاگرد ہے۔ انہوں نے تعارف کروایا تو اس نے بنا اس شخص کی جانب دیکھے ہولے سے سر ہلایا۔ میں اب چلتا ہوں مہابیر، مجھے شکایت نہ ملے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک تنبیہی نگاہ بے نیازی کی مورت بنے بیٹھے مہابیر پر ڈالی تو اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ آپ کے نوٹس اور بکس کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد جب وہ چند لمحے کچھ نہ بولا تو اس نے جی کڑا کرتے ہوئے سر ہولے سے اٹھایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے متوازن لہجے میں استفار کیا، جبکہ اس کے یوں ڈائریکٹ سوال پہ مہابیر کے چہرے پر کرواہٹ سی پھیل گئی۔ آپ سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس نے خاموشی سے اس کے اپنے الفاظ پر زور دیا تو اس نے گردن گھما کے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں ہے میرے پاس، آپ نے پڑھانا ہے تو پڑھا کر جائیں یہاں سے۔ شاید ڈاکٹر صاحب سے ہوئی کلاس کا اثر تھا جو وہ تم سے آپ ہو گئی تھی، لیکن اکڑ اور نحوت جوں کی تو برقرار تھی۔ آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا جو سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ہی ٹراؤزر پہنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ٹانگوں پر ایک براؤن شال پڑی ہوئی تھی جو اس کے پیروں تک کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس شاندار اور بھرپور مرد کی ایسی حالت پر اس کے دل میں فطری دکھ ابھرا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار بالکل نہ کیا۔ دیکھیں مس جنید، آپ کا کام مجھے پڑھانا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے فضول سوالات ہیں ان کے متعلق آگہی لے کر اس کمرے تک آئیں تو بہتر تھا۔ اس کے جانب ہولے سے گردن موڑے وہ سپاٹ لہجے میں بولتا، اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گیا تھا۔ اس کا چہرہ ہتک کے احساس سے فوراً سرخ پڑا، تبھی وہ بمشکل ضبط کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اوکے مہابیر، ہم کل اسی ٹائم کلاس اسٹارٹ کریں گے، امید ہے کہ کل آپ مینٹلی اس کے لیے تیار ہوں گے۔ سنجیدگی سے ایک نظر اس کو دیکھتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ 70,000 روپے لہرائے جن کی قیمت اس نے ہمت و سکت سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس لیکن کا جواب بہت اذیتناک تھا، اس لیے وہ لب سختی سے بھیچے سیڑھیاں اتر کے ملازمہ کو بتا کے لاؤنج سے باہر نکل گئی، جبکہ اوپر کمرے میں بیٹھا مہابیر اپنی وحشت زدہ نگاہیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھا، اپنے بائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بجاتا زہر خند سوچوں میں مگن تھا۔ بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے وہ دایاں بازو کھلے شیشے پہ رکھے بہت ضبط سے ساتھ کار میں بیٹھا عریشہ کا انتظار کر رہا تھا جو کال کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک اچٹتی نگاہ سیدھے مرر پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی گارڈز کی گاڑی دیکھی تو غصے کے گراف جیسے مزید بڑھ گیا، اور شاید اسی لیے وہ تیزی سے اپنی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ کالج کے گیٹ کی جانب بڑھتا سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سفید لوز ٹی شرٹ پہنے وہ سفید حجاب اوڑھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتی دکھائی دی تو اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ عریشہ، وہ خوبصورت ہیرو تمہیں لینے آیا ہے۔ وہ قدم واپس کار کی جانب موڑ رہا تھا جب عریشہ کی دوست کی نظر اس پر پڑی جو سیاہ پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنے، جس کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے وہ بائیں کلائی میں بیش قیمت گھڑی پہنے، سیاہ جوتے پہنے، ہوا میں بے ترتیبی سے شکار ہوئے بالوں کو ماتھے پر سجائے وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے خوبصورتی اور وجاہت کا جیتا جاگتا مجسمہ لگ رہا تھا۔ او مائی گاڈ عریشہ، یہ اتنا شاندار بندہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تمہاری فیملی کے سارے مرد ہی شاندار ہیں، لیکن یہ تو کوئی الگ قسم کے چارم لے کر آیا ہے۔ یہ تمہارا فیانسی تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پلیز اسے شادی کر لو، نہیں تو میری کروا دو۔ عریشہ، جو ابھی انم کی سوال کا جواب دینے ہی والی تھی، فضا کے بے صبرے پن پر بوکھلا گئی، جبکہ اس سے چند فردان کے فاصلے پر کھڑا کیف ملک اس لڑکی کے آخری جملوں پہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم، یہ کیف چاچو ہیں اور ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ان کی فضول گوئی پر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ دبے دبے لہجے میں گویا ہوئی تو ان کے الفاظ پر کیف ملک کا دل کیا پوری ہستی پل میں فنا ہوئی تھی۔ بری آنکھوں کو زور سے میچتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کار کی جانب بڑھا اور اس کی فرنٹ ڈور عریشہ کے لیے کھول کر وہ اپنی سائڈ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اندر بیٹھا۔ چند ہی ثانیوں بعد وہ خوشبوئیں بکھیرتی کھلے دروازے سے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر کے اس کی جانب دیکھا جو نہ جانے کیوں ہمیشہ اسے دیکھنے سے احتراز برتتا تھا۔ کیف چاچو، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ گاڑی کی چھائی خاموشی اور کیف کے اجنبی رویے جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول اٹھی، جبکہ اس کی آواز پر کیف نے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے گویا بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نہ آپ مجھ سے بات کر
کرتے ہیں نہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کو کبھی تنگ بھی نہیں کرتی۔ وہ اس کی طرف ہلکا سا رخ موڑے اس کی جانب دیکھتی شکوہ کنار لہجے میں بولی تو اس کے سوالات پر کیف کے چہرے پر جیسے انتہائی سرخ پڑا تھا۔ یہ لمحہ شاید اس کے لیے بہت بھاری ترین لمحہ تھا۔ کیسے کچھ نہیں ہے، آپ جانتی ہیں کہ میری طبیعت ہی ایسی ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ مشکل لہجے کو کمپوز کیے بولا تو عریشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ غزل چچی سے تو آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں۔ شکوہ کرتے ہوئے وہ یہ بات فراموش کر گئی کہ وہ کس سے اپنا مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ اس کی یہ بے خبری دوسری جانب آگ لگا گئی تھی۔ تبھی وہ خوش لہجے میں اسے ٹوک گیا، عریشہ پلیز۔ اس کے ٹوکنے پر یہ لہجہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر رخ مکمل طور پر کھڑکی کی جانب موڑتی گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کی موجودگی میں ہمکتے دل کو سختی سے ٹوکتا ہوا مکمل طور پر سامنے سڑک پر توجہ مرکوز کر گیا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گاڑی میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ جائے نماز طے کر کے اسے رکھنے کے بعد وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد امرین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اماں سائیں آپ اس وقت؟ اس نے دیوار پر لٹکی گھڑی پر ایک نظر ڈال کے ان کی طرف دیکھا جو آج بہت غیر متوقع طور پر اس وقت کمرے میں آئی تھی۔ نماز پڑھ لی تم نے؟ امرین بیگم اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے تمہید باندھنے کے سے انداز میں گویا ہوئی تو نور سر اس بات میں ہلاتی ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر متحرش ہوتی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بولی تو انہوں نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور پھر ہمت جمع کرتی ہوئی بولی پیر سائیں تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بلاخر اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے وقفہ لیا تو نور ساکت ہوئی، دھڑکنیں اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھنے لگی جو مزید بول رہی تھی لیکن اماں یہ سب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے ان کی گود میں اٹھتی شدت سی ماں کو دیکھنے لگی جنہوں نے اس کی سماعتوں پہ ایک ایسا انوکھا ہولناک انکشاف کیا تھا کہ اس کی وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہے اماں سائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کی جان کا صدقہ قبول کرنا ہوتا تو وہ حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو نہ بھیجتا۔ پھر پیر سائیں کس مقصد کے کس قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ڈوبتی سانسوں اور اڑتے اڑتے حواسوں کے ساتھ بے ربط سے انداز میں بولی جا رہی تھی جبکہ اس کی حالت دیکھ کر امرین بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میری بچی، یہ صدیوں سے اس گھرانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتی گلوگیر لہجے میں بولی تو وہ مچل اٹھی۔ پھر اس روایت کو اس گھٹیا طریقے سے پورا کیوں کرتے ہیں اس گھرانے والے؟ کیا ضروری ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی آنکھوں میں شادی کے خواب سجا کے اس کا نکاح ان دیکھے مرد سے کروا کے اسے رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیجنے کے بجائے زندان خانے میں بھیج دیا جائے جہاں سے سکتی ہوئی وہ جان گھرانے کی سلامتی کے لیے قربان ہو جائے؟ قربان ہی کرنا ہے تو پیدا ہوتے ہی بند کر دیا کریں نا، تب تو جان جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ صدمہ اور ایسی شرمناک حقیقت نے اسے بے حال سا کر دیا تھا، اس لیے وہ ان کی گرفت میں بے قابو ہوتی سسکنے لگی۔ ایسی ضروری ہوتا ہے میری بچی؟ وہ اسے سینے سے سمیٹتی روتے ہوئے بولی تو اس کی ہچکیاں بندنے لگیں۔ اماں سائیں پلیز، آپ پیر سائیں کو منع کر دینا، انہیں روکیں نا۔ آپ جانتی ہیں اندھیرے سے جان جاتی ہے میری اور اکیلے رہنا میری سانس بند کر دے گا۔ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں پلیز اماں سائیں۔ وہ ایک دم سے ماں کے ہاتھ پکڑتی لجاجت سے گویا ہوئی تو امرین بیگم کا دل بیٹی کی حالت دیکھ کر جیسے پھٹنے لگا تھا۔ اس کا پھولوں کی طرح مہکتا وجود پل میں جیسے کسی کھنڈر نما عمارت کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ صبر کرو میری بچی اور اپنے لیے اللہ پاک سے بس دعا کرو، اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئے نرم لہجے میں کہتی اس کے سسکتے وجود کو خود میں چھپا گئیں۔ رات کی تاریکی میں سڑک پر رواں دواں ٹرک کا شور ایک عجیب سا سماع پیدا کر رہا تھا اور اسی شور میں شاید ٹرک کے اندر موجود انسانی وجود کی سسکیاں دبنے لگی تھیں۔ کتنے آئٹمز ہیں؟ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دونوں نفوس میں سے ایک ہو بولا تو دوسرے نے فوراً جواب دیا 30 ہیں۔ اس نے جواب دیتے ہوئے نسوار زبان کے نیچے رکھی۔ تم نے چیک کر لیا تھا نا کہ آگے کوئی چیک پوسٹ تو نہیں ہے؟ پہلے والے شخص نے اب کی بار ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں صاحب، وہ ایس پی آج کل شہر سے باہر کہیں گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو ہمارے ٹرک کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ ڈرائیور سینہ پھلاتے ہوئے شوخی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک تیز روشنی سامنے سے پڑنے پر تینوں نے بے ساختہ ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھے جس پر ٹرک ڈگمگا سا گیا، جسے بمشکل سنبھال کے ڈرائیور نے سر جھکا کر چندیائی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو گویا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ایس پی سفیان آغا۔ اس کی سرگوشی پر وہ دونوں شخص بھی بری طرح سے چونک اٹھے۔ اگر اس شخص کے ہتھے ہمارا مال جڑا تو ہماری لاشوں کے ٹکڑے پاکستان کے چیل کوے کھائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے خوفزدہ سے کہتے ہوئے اپنے پسٹلز نکال کر ان پر گرفت مضبوط کی، لیکن اس سے قبل ان میں سے کوئی بھی ہوشیاری کرتا ٹرک کے آگے والے ٹائر ایک ساتھ پنکچر ہوئے اور ٹرک ہچکولے کھاتا سڑک سے اترتا نیچے کچے میں لگے مضبوط درخت سے ٹکرا گیا، جبکہ اپنی بائیں ہاتھ میں ایک پسٹل تھامے ایس پی سفیان آغا اپنی کمر پر اٹکا دوسرا پسٹل بھی نکالتا دائیں ہاتھ میں پکڑ کر ٹرک کی جانب بڑھا۔